بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بنیادی ذمہ داری جس کے بغیر ایمان میں کمال پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور دین کی حفاظت جس کے بغیر ہونی بہت مشکل ہے، وہ بنیادی ذمہ داری اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ وہ بنیادی ذمہ داری اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ عبادات سے ایمان ظاہر ہوگا، لیکن ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان بنے گا دعوت سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو امت کے ایک ایک فرد کی طرف منتقل فرمایا ہے، ایک ایک فرد کی طرف۔ لیکن ایک ہے امت کا عموم، ایک ہے امت کا خصوص۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو انسانوں کا خصوص بنایا ہے، اور باقی اس کے علاوہ جتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو امت کا عموم بنایا ہے۔ خصوص پر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے عموم کے مقابلے میں۔ ذمہ داری سب پر ہوتی ہے، ذمہ داری سب پر۔ گھر میں باپ ہے، اس پر بھی ذمہ داری ہے، بیوی ہے، اس پر بھی ذمہ داری ہے، اولادیں ہیں، اس پر بھی ذمہ داری ہے۔ اولادوں میں ایک بڑی اولاد ہے، اس پر بھی ذمہ داری ہے، چھوٹی ہے، اس پر بھی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داریاں سب پر ہوتی ہیں، لیکن باپ پر ذمہ داری کا جو بوجھ ہے، اور اس ذمہ داری میں کمی کوتاہی سے جو نقصان ہوگا، وہ دوسروں پر جو ذمہ داری کا بوجھ ہے ان سے کمی کوتاہی پر وہ نقصان نہیں ہوگا، وہ نقصان نہیں ہوگا۔ اسی لیے جس طرح ایک باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے گھر کی سطح پر، اپنے خاندان کی سطح پر ایک باپ کو ہوتا ہے، گھر خاندان کے ایک بڑے آدمی کو ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد امت کا خصوص اللہ تعالیٰ نے علماء کو بنایا۔ امت کا خصوص علماء کو بنایا۔ تعداد ان کی کم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کا خصوص ہونے کے ناطے جو ذمہ داری انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات پر ڈالی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہی ذمہ داری ان کی طرف منتقل کی۔ وہی ذمہ داری ان کو ذمہ داری نبھانا اور سب کو ذمہ داری پر لانا، یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری نبھانا
اور ذمہ داری پر سب کو لانا، ذمہ داری کا شعور سب کے اندر پیدا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ایک ایک فرد میں ذمہ داری کا شعور پیدا فرمایا تھا، ذمہ داری کا شعور پیدا فرمایا تھا، ایک ایک فرد میں ذمہ داری کا شعور پیدا فرمایا تھا، امت کے علماء کے ذمے بالکل اسی طرح امت کے ایک ایک فرد میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا، یہ امت کے علماء کی ذمہ داری ہے، امت کے علماء کی ذمہ داری۔ وہ اپنے پاس اسباب کی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھیں گے، وہ گھر خاندان کی حیثیت کو نہیں دیکھیں گے، وہ اپنے کالے اور گورے ہونے کو نہیں دیکھیں گے، وہ دنیا کی کسی چھوٹی بڑی نسبت کو نہیں دیکھیں گے، وہ اس ذمہ داری کو دیکھیں گے جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان پر ڈالی، جو ذمہ داری، اس لیے کہ یہ امت کے خصوص ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا بڑا عہدے دار، کتنا بڑا مالدار، کتنی بڑی اونچی نسبتوں سے مالا مال انسان ہو، اس کی وہ حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے جو حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کی ہے جس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو اتارا ہے، اپنے علم کو بسایا ہے۔ اس لیے خصوص حدیث شریف کے اندر آتا ہے ان للہ اہلین، ان للہ اہلین، بلا شبہ کچھ لوگ اللہ کے لیے خاص گھر کے لوگ ہیں، خاص گھر کے لوگ ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ، اللہ من ہم یا رسول اللہ، وہ اللہ کے خواص کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے۔ آگے فرمایا ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے گھر کے لوگ ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ حیرت ہے کہ عوام میں اس علم سے بے رغبتی ہے اور اس علم سے اعراض ہے جس علم کی بنیاد پر بندہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے خاص گھر کا آدمی بن جاتا ہے، خاص گھر کا، خاص گھر کا آدمی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک ہے امت کا عموم، ایک ہے امت کا خصوص۔ امت کے خصوص علماء ہیں اور امت کے خصوص وہ طلبہ ہیں جو دینی علوم کو حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ اب ان کا تعلق عوام سے کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے باپ کا تعلق اپنی اولاد سے ہوتا ہے، باپ کا تعلق، عوام کا تعلق ان سے کیسا ہونا چاہیے؟ ایسے ہونا چاہیے جیسے اولاد کا تعلق باپ سے ہوتا ہے، جیسے اولاد کا تعلق باپ سے ہوتا ہے۔ علماء کا تعلق، علماء کا تعلق عوام سے ایسے ہو جیسے باپ کا تعلق اپنی اولاد سے۔ رات دن کی تگ و دو، رات دن کی محنت کوشش اس کی اپنی اولاد کے لیے، رات دن کی محنت کوشش۔ علماء کی رات دن کی محنت کوشش کیا ہو؟ رات دن کی محنت کوشش میں کون ہو؟ رات دن کی محنت کوشش میں عوام ہو، عوام، عوام۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں یہ کیسے شامل ہو جائیں، اللہ کے خاص قرب سے یہ کیسے مالا مال ہو جائے، خاص قرب سے۔ رات دن کی محنت، رات دن کی کوشش ان کی وہ ہو جو انبیاء کرام کی ہوا کرتی تھی، رات دن کی۔ اور پھر عوام کا تعلق ان سے، عوام کا تعلق ان سے ایسا جیسے اولاد کا تعلق ان سے، اولاد کا تعلق باپ سے ہوتا ہے۔ اگر عوام میں علماء سے بے رغبتی پیدا ہو گئی تو کبھی بھی یہ اپنے دین کو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بنا سکتے، کبھی بھی اپنے دین کو، کبھی بھی اپنے دین کو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بنا سکتے۔ اس لیے حدیث شریف ہے، حدیث شریف آپ جائیں گے مسجد نبوی میں جو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، ایک حدیث ملے گی کتابوں میں، وہ حدیث کہ اگر تمہیں اس بات سے خوشی ہو کہ تمہاری نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہوں تو تمہیں نماز تمہارے علماء پڑھائیں،
تو تمہیں نماز تمہارے علماء پڑھائیں اگر تمہیں اس بات سے خوشی ہو کہ ہاں تمہاری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. ان سرکم ان تقبل صلواتکم فلیؤمکم علماؤکم. اگر تمہیں اس بات سے خوشی ہو کہ عمل تمہارا اکارت نہ جائے, عمل برباد نہ جائے, محنت تمہاری محنت بے نتیجہ ہونے کی وجہ سے تمہیں رلائے نہیں بلکہ نتیجہ خیز ہونے کی وجہ سے ہنسائے, تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری تم پر کیا ہے؟ تمہاری نمازیں تمہیں تمہارے علماء پڑھائیں. عمل قابل قبول بنے گا عوام کے علماء سے متعلق ہونے کی وجہ سے. عوام سے عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک شرط ایمان ہے, دوسری شرط علم ہے. ایک شرط ایمان ہے, ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں. دوسری شرط علم ہے, علم کے بغیر عمل قبول نہیں. ہمارا تعلق ان سے, ان کا تعلق ہم سے, ان کے ذمہ ہے, عوام کی امانت ہمارے پاس ہے, اس کا دینا ہمارے ذمہ ہے. عوام کے دل و دماغ میں یہ ہو ہماری امانت ان کے پاس ہے, اس کا لینا ہمارے ذمہ ہے, اس کا لینا ہمارے ذمہ ہے, اس کا لینا. اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ بڑی بنیادی چیز ہے, بڑی بنیادی چیز ہے. علماء اور عوام کا آپس میں تعلق, علماء اور عوام کا آپس میں تعلق. علماء کو عوام سے بے نیازی نہ ہو اور عوام کو علماء سے بے نیازی نہ ہو. سب سے بڑی حاجت عوام کی وہ علماء کے پاس ہے. سب سے بڑی حاجت, سب سے بڑی ضرورت وہ عوام کی کس کے پاس ہے؟ ہماری جو ضرورتیں اہل منصب سے متعلق نہیں, ہماری جو ضرورتیں منصب والوں سے متعلق ہیں, مال والوں سے متعلق ہیں, بڑی بڑی چودراہٹ رکھنے والوں سے متعلق ہیں, اس سے کہیں زیادہ بڑی ضرورت ہماری کس سے متعلق ہے؟ علماء سے متعلق. اس سے کہیں بڑی ضرورت ہمارے علماء سے متعلق. دنیا کے مسئلے ہمارے حل نہیں ہوئے ہمارا کوئی نقصان نہیں, لیکن اگر آخرت کا مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوا تو ہمارا سب سے بڑا نقصان. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, ایک تو ہمارا آپس کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا آپس کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے باپ کا تعلق بیٹے سے, ایسے جیسے بیٹے کا تعلق باپ سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اسی کو سمجھایا. حدیث پاک میں اسی کو, عوام کی ان کے پاس اسباب نہیں ہے, ان کی کیا ضرورت ہمیں ہے. عوام یہ سوچ کر کے کہ ہاں ہمیں تو ضرورت اسباب کی ہے, اسباب ان کے پاس تو ہے نہیں, پھر ہمیں ان کی ضرورت کیا ہے, یہ سوچ کر کے ان سے کٹ جائے. اور علماء کہ ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس تو علم ہے, یہ سوچ کر کے وہ ان سے کٹ جائیں. نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد وعلمکم دینکم. یہ حدیث شریف ہے. میں تم سب کے لیے والد کے درجے میں ہوں, میں تمہیں تمہارا دین سکھانے والا ہوں. والد کے درجے میں. علماء نے دو بات لکھی, علماء نے اس حدیث کی روشنی میں وہ دو بات لکھی ہے جو میں نے عرض کی. ایک بات یہ ہے کہ عوام سے تعلق علماء کا ایسے ہو جیسے باپ کا تعلق, شفقت ہو علماء میں عوام پر, عظمت ہو عوام میں علماء کی. دو چیزیں ہیں, شفقت اور عظمت. چھوٹوں میں عظمت ہو بڑوں کی, اور بڑوں میں شفقت ہو چھوٹوں پر. شفقت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ انہیں دین دیں, اور عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ان سے اپنا دین لیں. یہ بنیادی چیز. اسی لیے دعوت کی محنت میں ایک بنیادی عنوان ہے علماء اور طلباء, دینی طلباء. اور دینی طلباء کے ساتھ ایک بڑی تعداد وہ ہے جو فنون کے سیکھنے میں, ایسے ماحول میں فنون کے سیکھنے میں مشغول ہے جو ماحول ایمان سوز ہے, جو ماحول ایمان سوز ہے, جو ماحول ایمان سوز. ایک طرف علماء ہے, دوسری طرف امت کا وہ طبقہ جو امت کا مستقبل ہے, دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے بھی امت کا مستقبل. ایک طرف علماء ہے ہمارے, علماء کرام,
جن کو اللہ تعالیٰ نے عوام کے حق میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد دین کے باب میں اس طرح بنایا ہے جس طرح انبیاء سابقین کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کے لیے بنایا تھا۔ اور دوسری طرف یہ جوان ہے، جوان یہ امت کا وہ طبقہ ہے جو امت کا مستقبل ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے بھی۔ جو دینی مدارس میں ہے وہ دین کے اعتبار سے امت کا مستقبل ہے، اور جو اسکولوں میں کالجز میں ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے امت کا مستقبل ہے، وہ دنیا کے اعتبار سے امت کا مستقبل ہے، امت کا فیوچر ہے دنیا کے اعتبار سے۔ اگر یہ ضائع ہو گئے تو امت ضائع ہو گئی۔ اگر یہ ضائع ہو گئے، دینی طلبہ کا ضائع ہونا کیا ہے؟ دینی طلبہ کا ضائع ہونا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سوز و گداز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں وہ ان کے دل و دماغ سے بالکل نکلی ہوئی ہو، یہ ان کا ضائع ہونا ہے۔ دماغ میں علم کا آنا یہ ان کی کامیابی نہیں ہے، دماغ کا علم میں آنا ان کی کامیابی نہیں ہے، علم کے تقاضوں کا دل میں راسخ ہونا یہ ان کی کامیابی ہے۔ علم کے تقاضوں کا راسخ ہونا، نبی پر جو علم کے تقاضے کھلے ان تمام تقاضوں کا علم نبوت کے حاصل کرنے والوں پر کھلنا یہ ان کا بننا ہے، اور ان تقاضوں کا ان کے دل و دماغ پر نہ کھلنا یہ ان کا بگڑنا ہے، ان کا ضائع ہونا، ان کا ضائع ہونا، ان کا ضائع ہونا۔ یہ نہیں ہے عالم دین ہو گئے، پڑھتے پڑھتے عالم بن گئے، پڑھتے پڑھتے حافظ بن گئے اور ماشاءاللہ بس یہ تو بس اب کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اس علم کے ساتھ نبیوں کے سینے میں جو غم پیدا ہوتا تھا، نبیوں کی زندگیوں میں جو قربانی زندہ ہوتی تھی، اگر اس علم کے ساتھ وہ غم ہے، وہ قربانی ہے، تو یہ سمجھ جائیں کہ ہم کامیاب ہیں، اور اگر وہ غم نہیں ہے، وہ قربانی نہیں ہے، تو سمجھ جائیں کہ ہاں ہم اللہ کے یہاں بے انتہا خطرے میں، بے انتہا خطرے میں، بے انتہا خطرے میں۔ اور اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے خطرناک راستہ اختیار کرنے والے، خطرناک راستہ، تلاش منزل کی ہے لیکن راستہ جو اختیار کیا انہوں نے بے انتہا خطرناک استعمال کیا، اختیار کیا۔ اگر بہت چوکس نہ رہے، بہت چوکنا نہ رہے اور اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کے لیے اپنی ساری طاقتوں کو نہ لگا دیا تو جیسے آدمی دریا کو اختیار کرے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، دریا کو، اور دریا میں موجیں ہوں، دریا میں بھنور ہو، جس بھنور سے بڑی بڑی کشتیوں کا بھی عافیت کے ساتھ گزرنا مشکل ہو، اگر یہ اپنی ساری طاقت نہیں لگا دے گا تو اس بھنور سے بچ نہیں سکتا، بھنور سے بچ نہیں سکتا، بھنور سے بچ نہیں سکتا۔ ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ ارتداد ہے جوانوں میں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، وہ اسکول اور کالجز کے راستے۔ صحیح۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو کہا تھا، اسی کو فرعون بیوقوف تھا، اسے لڑکوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسکول قائم کرتا، کالجز قائم کرتا اور ان کے دل و دماغ کو بدل دیتا، اس کا سارا کام بن جاتا۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ علامہ اقبال نے کہا افسوس ہے، اسے یہ سوجھ گئی ہوتی کہ ہاں ان کے لیے گندا ماحول مہیا کر دو، بس گندا ماحول، ان کو مستقبل روشن دکھا کر، مستقبل تابناک دکھا کر، مستقبل کامیاب دکھا کر کے گندا ماحول ان کے لیے مہیا کر دو، بس ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے مسلمانوں کو دنیا سے تباہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا سے مٹانے کی کوئی ضرورت نہیں، جن کے دل تاریک ہو جائیں، جن کے دل گندے ہو جائیں، ضرورت نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ خطرے میں، سب سے زیادہ خطرے میں یہ ہے، سب سے زیادہ۔ اسی لیے ہم پر اس محنت میں 3 بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایک بنیادی ذمہ داری ہمارا علماء کرام سے گہرا ربط تفقد احوال کے لیے۔ ہم پرائے ملکوں میں
پرائے ملکوں میں آدمی مجبور سمجھ کر مجبور بن کر آتا ہے. اس کو معاش دنیا کی فکریں اتنا ستاتی ہیں کہ وہ اندر سے مجبور ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑنے پر, اپنی جوان بیوی کو چھوڑنے پر, اپنی معصوم اولادوں کو چھوڑنے پر. کم ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں, کم ہوں گے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہیں. ایک بڑی تعداد ہے. انہوں نے اپنے کو اندر سے چاہے ماحول نے مجبور کیا ہو یا واقعی ان کی ضرورتوں نے مجبور کیا ہو, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑا ہو, اپنی جوان بیوی کو چھوڑا ہو, اپنے معصوم بچوں کو چھوڑا ہو. گھر سے ان کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو صرف آنکھیں نہیں روتی ہیں, دل روتا ہے, دل روتا ہے. آدمی ملکوں میں آتا ہے بے انتہا مجبور پا کر اپنے کو. ایسے وقت میں اگر تنقید سے ہم نے کام لیا تو ہم نے ان کو ضائع کیا, اور اگر ہم نے تفقد سے کام لیا تو یہ سمجھ جاؤ کہ ہاں ہم ان کے لیے ایسے معاون ثابت ہوئے کہ ان ملکوں میں جو اپنے کو دنیا سے مجبور سمجھ کر آئے تھے, اللہ نے چاہا یہ اپنے مقصد حیات پر قائم ہو کر کے اسی طرح سارے عالم کے لیے نافع بنیں گے جس طرح یہ اپنے آزاد ماحول میں تھے. اسی لیے تفقد احوال, ملاقاتیں علماء کرام سے کرنا, امت کا حال موقع محل سے انہیں سنانا, ان کی ضروریات میں معاون بننا, امت کا حال سنا کر کے ان کے اندر نبیوں والا غم پیدا کرنا, نبیوں والی فکر پیدا کرنا, چھوٹے بڑے خروج میں ان کو ساتھ لینے کی کوشش کرنا, اور پھر دھیرے دھیرے ان کو سال کی قربانی پر آمادہ کرنا, سال کی قربانی پر آمادہ کرنا. یہ ہمارا کام ہے. سال لگ گیا دوسرے سال کی قربانی پر آمادہ کرنا, دوسرا سال لگ گیا تیسرے سال کی قربانی پر آمادہ کرنا. حالات سے متاثر نہیں ہونا, حالات سے متاثر نہیں ہونا. دعوت میں جو حالات سے متاثر ہو جائے تشکیلوں میں, وہ داعی نہیں ہے, وہ مدعو ہے. وہ داعی نہیں ہے, وہ مدعو ہے. اس لیے تشکیلوں کی بنیاد انبیاء کرام کے واقعات ہیں. تشکیلوں کی بنیاد صحابہ کرام کے واقعات اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی نصرتوں اور مددوں کے واقعات ہیں. یہ تشکیل کی بنیاد ہے. انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی قربانیاں اور ان قربانیوں پر غیبی نصرتوں کا نزول, یہ ہمارے تشکیل کی بنیاد ہے. اگر تشکیل میں ہم اس پر نہیں ہیں تو ہم تشکیل میں داعی نہیں ہیں, مدعو. تشکیل میں داعی نہیں داعی. حالات تو مکڑی کے جالوں کی طرح ہیں, مکڑی کے جالوں کی طرح. وہ مکڑی کے جالے مکھیوں کے لیے مضبوط ہیں, لیکن اگر ایک معمولی سا بچہ جھاڑو استعمال کر لے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہاں جھاڑو چلانے میں کوئی چیز آڑے آئی, اور سارے کے سارے جالے وہ بالکل مٹ کر کے ختم ہو جائیں گے. یوں ہیں. اسی لیے ایک بنیادی ذمہ داری, ہمارا گہرا تعلق, گہرا ربط کہ واقعی اگر ان سے ہم کٹے تو ہم ان لوگوں کی طرح ہیں جو آپ نے اپنے زمانے میں اپنے نبیوں سے کٹے رہے. اگر ہم ان سے کٹے, ہم ایسے ہیں جیسے اولاد, ننھی منی اولاد, معصوم اولاد اپنے ماں باپ سے کٹ جائے. ہم ایسے ہیں. اسی لیے ہمارے ذمہ ان سے گہرا تعلق قائم کرنا, گہرا. ہر حلقہ, ہر مسجد, ہر نئے آنے والے کے بارے میں تفقد کرے. ہے کون؟ حافظ قرآن ہے, عالم دین ہے کون؟ تفقد احوال کرے ہر نئے آنے والے سے, تاکہ ہر مسجد کو پتہ رہے ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے علماء ہیں, ہماری مسجد کے اطراف میں کتنے حفاظ ہیں. ہم ہر ایک کے بارے میں حفاظ کی تشکیل کم از کم 4 مہینوں کے لیے, علماء کی تشکیل دھیرے دھیرے ان کی تشکیلیں سال کی, دوسرے سال کی, جو جہاں تک پہنچ چکا اس سے آگے, جو جہاں تک. اگر دعوت کے اعمال مسجدوں میں ہوتے ہوئے ہمارے علماء دنیا کے ماحول میں گھر کر اپنے مقصد کو سامنے رکھنے میں کمزور پڑ گئے تو صرف وہی مجرم نہیں ہے اللہ کے ہاں, ہم بھی مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. صرف وہی نہیں, ہم بھی ہیں مجرم اللہ تعالیٰ کے ہاں.
اسی لیے ہماری بنیادی ذمہ داری ہر مسجد وار جماعت کے ذمے ہر اپنی اپنی مسجدوں کے اطراف میں اپنے اپنے حلقے میں پتہ لگانا علماء کرام ہیں کتنے، اور پھر ذہنیت، ان کی ذہنیت کیا ہے یہ نہیں، یہ کون سی بات ہو گئی، ان کا ذہن کیا ہے، ان کا ذہن کیا ہے۔ آج دنیا کی ضرورتیں لینے میں یہ بھی نہیں دیکھتے عیسائی ہے یہودی کی دکان ہے، عیسائی ڈاکٹر ہے یہودی ڈاکٹر ہے، کافر ڈاکٹر ہے مشرک ڈاکٹر ہے، دنیا کی حاجتوں میں، اپنے علاج میں، اپنے کھانے پینے میں، اپنے کپڑوں میں، اپنی سواریوں میں ہم یہ نہیں دیکھتے، ذہن نہیں دیکھتے کہ ذہن کا ہے، ہماری حاجت پوری کہاں سے ہوگی، ہماری حاجت پوری کہاں سے ہوگی۔ ہمارے دل و دماغ میں شیطان یہ ڈال دے کہ ہاں یہ عالم تو ہے لیکن اس ذہن کے، یہ عالم تو ہے اس ذہن کے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم نے اپنے دین کو وہ حیثیت نہیں دیا جو حیثیت ایک دنیا دار اپنی معمولی دنیا کو دیتا ہے، معمولی دنیا کو۔ اسی لیے ہمیں کسی طرح کا فرق نہیں برتنا ہے، کسی طرح کا امتیاز نہیں برتنا ہے۔ اللہ کے صفت علم کا اکرام یہ ہے کہ ہم اس کا اکرام کریں جو کام میں ہمارے موافق نہیں ہے، ہمارے مزاج کا نہیں، جو ہمارا مؤید نہیں ہے اس کا اکرام یہ اللہ کے صفت علم کا اکرام ہے، اور جو ہمارا مؤید ہے اس کا اکرام ہمارے اپنے نفس کا اکرام ہے، یہ ہمارے نفس کا، یہ نفسانیت ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے ہم خیال علماء کا اکرام کرتا ہے جو اس کے ہم خیال نہیں ہیں ان کا اکرام نہیں کرتا ہے تو اللہ کے صفت علم کا اکرام نہیں ہے، یہ اپنے نفس کا اکرام ہے، اپنی چاہت کا اکرام ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر عالم سے اپنا ربط بنانے کی محنت کو فکر کرنا ہے۔ آسان طریقہ ہے تفقد احوال، کیسے آئے، کیا ضرورت، کہاں لگے، کہاں کیا، اور پھر دھیرے دھیرے ہم ایسا مانوس کریں، ایسا قریب ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وہ جگہ پیدا کر دے، وہ جگہ پیدا کر دے جو جگہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سینوں میں عوام کے لیے رکھی تھی، وہ جگہ پیدا فرما دے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ایک ذمہ داری ہماری تفقد احوال، ایک عالم کو معلوم کر کے تفقد احوال کے ساتھ مانوس کرنا، قریب کرنا، اور پھر دھیرے دھیرے دینی تقاضوں، اللہ کا فضل ہے جہاں یہ محنت کوشش ہے ہمارے ساتھیوں میں، اللہ کا فضل ہے، اس علم کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کا دل بے حس ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر بے حسی ہے تو وقتی ہوگی، عارضی ہوگی، ذرا سی محنت کوشش ہو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائیں گے۔ آج وہ قربانیاں ہیں جو قرن اول میں قربانیاں تھیں، قرن اول میں جو قربانیاں، گھر کے اثاثوں کو بیچ کر دوسرے سال کے لیے جانا، گھر کا فریج بیچ کر کے، اپنی بائک بیچ کر کے، بیوی کو اپنے زیورات کی قربانیوں پر تیار کر کے اللہ کے راستوں کا لمبا سفر کرنا، بظاہر جن کے پاس اس کے بعد اسباب کی وہ صورتیں نہیں دکھائی دیتی جس سے آسانی کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پھر سے مہیا کر سکیں گے۔ بڑی مشکل سے ضرورتوں کا انتظام ہوا تھا، اور جب تقاضا آیا تو اب ان تقاضوں کے، دینی تقاضوں کے پیچھے ان قربانیوں کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ چلو آ کر کے دیکھ لیں گے انتظام ہے، نہیں، آ کر کے آنے کے بعد اللہ اپنی غیبی نصرتوں سے، اپنی غیبی مددوں سے عافیت کے راستے پیدا کرے گا۔ اس لیے درخواست ہے، ایک تو ہر حلقہ، ہر مسجد اپنے اپنے اطراف میں اس کی پوری فکر کرے انشاءاللہ، ہر حلقہ، ورنہ ہم یہ نہ سوچیں، ہمارے دل و دماغ میں شیطان یہ ڈالے گا مجرم وہ ہیں، ہم نہیں ہیں، نہیں، ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ ہاں مجرم ہم ہیں، وہ نہیں ہیں، مجرم ہم ہیں وہ نہیں ہیں، مجرم ہم ہیں وہ نہیں ہیں۔ ایک آدمی مریض ڈاکٹر کو مجرم سمجھے، ڈاکٹر مریض کو مجرم سمجھے، نہیں۔ ایک آدمی کو بیماری لگی، علاج نہ کرے اور علاج نہ کرنے کی وجہ سے مر جائے، مجرم کون ہے؟ مجرم وہ ہے۔ ہاں ڈاکٹر اس معنی کر کے مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فن دیا تھا، وہ اپنے محلوں میں دیکھتا، پتہ لگاتا، معاون بنتا، جو ہو سکتا کوشش کرتا، یہ اس کے ذمہ تھا۔ اس نے بے رحمی دکھائی اس لیے وہ مجرم ہے، اور اس نے غفلت دکھائی اس لیے یہ مجرم ہے۔
ہمارے دل و دماغ میں اپنے جرم کا دیکھنا ہو، ہمارے دل و دماغ میں دوسروں کے جرم کا دیکھنا نہ ہو، اپنے جرم کا دیکھنا ہو تاکہ ہماری زندگی کا رخ بدلے، دوسروں کے جرم کا دیکھنا نہ ہو تاکہ ہماری گندگی نہ بڑھے۔ اس لیے بنیادی کام، دوسرا بنیادی کام میں نے عرض کیا، یہ دینی طلبہ، یہ امت کا مستقبل، امت کا۔ اللہ کے نبی کی امامت کیسی تھی؟ اللہ کے نبی کی امامت، آپ کی خطابت کیسی تھی؟ ہمارا یہ طالب علم آگے عالم بن کر امام بنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے مزاج پر امام بنے، خطیب بنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر خطیب بنے۔ آپ کیا حال ہے؟ امت پر کیسی گہری نگاہ! کس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ یاد کرا رہے ہیں۔ کس کا وضو صحیح نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو صحیح کرا رہے ہیں۔ عجیب حال ہے، عجیب حال ہے۔ چھوٹی بڑی ضرورتوں میں آپ دنیا کے اعتبار سے معاون بن رہے ہیں۔ حیثیت کا بننا، حیثیت سے بہت نیچے اترنا، حیثیت سے بہت نیچے اترنا ہے، بہت نیچے، بہت نیچے۔ جو جہاز زمین پر دوڑتا ہے وہ فضاؤں میں اڑتا ہے۔ جس جہاز میں زمین پر دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ جہاز فضاؤں میں اڑنے والا نہیں، وہ جہاز فضاؤں میں اڑنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں پرواز عطا فرمائیں گے، وہ پرواز جو جہاز میں نہیں، دنیا کے کسی آلے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے تک پہنچنے کے لیے اس سے بڑی پرواز عطا فرمائیں گے۔ لیکن چلیں، یہ کب ہوگا؟ ابھی سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میری تو خواہش ہے اساتذہ کے ساتھ یہ طلبہ اللہ کے راستے کا خروج کرتے ہوئے ابھی سے امت کا حال دیکھیں اور ابھی سے امت پر رحم کھانے کا حوصلہ اور جذبہ ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ ابھی سے ہمارے ہاں اس کی محنت تو کوشش ہو۔ جو بچے چاہے اپنے یہاں کے نہج پر کوئی دینی مدرسہ قائم ہے یا جو بچے دینی علوم حاصل کر رہے ہیں، ہماری فکر ابھی سے ہو، ہماری فکر ابھی سے ہو کہ یہ بچے کیسے ابھی سے اعمال دعوت کرنے والے بنے۔ اعمال دعوت ترتیب کیا ہے؟ ترتیب اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے وہ نبی جی جب قرآن کا نزول مکمل ہو جائے تب جا کر کے دعوت دینا، نہیں۔ جو آیت اترتی گئی وہ یقین میں، وہ عمل میں، وہ دعوت میں نبی سے لے کر کے ایک ایک صحابی کی زندگی میں آتی چلی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاں جب نزول مکمل ہو جائے گا تو آپ پورا کام لے کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ ذہن بہت ہی کمزور ذہن ہے، جب حافظ ہو جاؤں گا، جب عالم ہو جاؤں گا پھر دعوت کا کام کروں گا، نہیں۔ نبوی ترتیب یہ ہے پہلے دن سے جو قرآن کا علم لینا شروع کرے، قرآن پاک کو سیکھنا شروع کرے، پہلے دن سے وہ اپنی ذمہ داری پر کھڑا ہو۔ اسی لیے ہمارے ذمہ کیا ہے؟ اپنے مسجد کے اطراف میں ان طلباء کا پتہ لگانا۔ اگر واقعی کوئی دینی مدرسہ ہے تو اس دینی مدرسے میں اعمال قائم کرنے کی محنت کوشش کرنا، اور اگر کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں پر باضابطہ رہائش ہو، باضابطہ نظام ہو، تو اپنے محلے کی سطح پر ایک ایک طالب علم سے ملاقات کی ترتیب بنانا اور مسجد کے اعمال میں جوڑنا، مسجد کے اعمال میں جوڑنا، مسجد کے اعمال، ایک ایک مدرسے، ایک ایک بچے سے ملاقات کی ترتیب بنانا اور مسجد کے اعمال میں جوڑنا، مسجد کے اعمال میں۔ جو 5 اعمال ہمارے لیے وہ 5 اعمال ان کے لیے، جو 5 اعمال مدرسہ ہے، اللہ کرے تعلیم کی رعایت کے ساتھ، ایسے اوقات جن اوقات میں ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو، تعلیم کا حرج نہ ہو، ایسے اوقات جن اوقات میں تعلیم کا حرج نہ ہو، تعلیم کا حرج نہ ہو، تعلیم کا حرج، فارغ اوقات، اور کیوں فارغ اوقات؟ تاکہ یہ نقوش ان کے نفوس میں آ جائیں، یہ نقوش جو ابھی دماغ میں بسا رہے ہیں وہ دل میں آ جائیں، وہ اعضاء و جوارح میں عمل کی شکل میں زندہ ہو جائیں۔ اسی لیے پھر استعداد ایسی پیدا ہو جائے، ابھی سے نقل و حرکت کے راستے ایسی استعداد پیدا ہو جائے کہ فراغت کے بعد اگر تعلیم اور تبلیغ کے تقاضوں کے لیے ان سے ملکوں میں ہجرت کا تقاضا ہو تو ان کے اندر ہجرت کے بارے میں بھی تردد نہ رہے۔ یہ نہیں ہے چلے کا تقاضا ہو، سال کا تقاضا ہو، ان کے لیے طے ہو جائے ہجرت،
کہ وہ پیارے تعلیم کا تقاضا ہے، تبلیغ کا تقاضا ہے، اب تو تم اپنا مدفن بنانے کے لیے فلانے ملک کا انتخاب کر لو، تیار ہو جاؤ، وہ اپنا مدفن بنانے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہاں اب ہم ساری زندگی وہیں صرف کریں گے، وہیں لگائیں گے، وہیں گزاریں گے۔ استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت کر کے ایسی استعداد پیدا فرمائی تھی علماء نے، تربیت کر کے۔ اس لیے درخواست ہے ایک بنیادی فکر، بنیادی کہ ہماری محنت، کوشش طلباء پر، مسجد کے راستے، مسجد کے راستے طلباء پر محنت، پتہ لگائیں کتنے طلباء ہیں، محنت کا نظام بنائیں، مانوس کریں، مانوس۔ یہ قوم دلجوئی کی بے انتہا محتاج ہے، دلجوئی کی بے انتہا محتاج ہے، دلجوئی کی۔ شہوات کا دور ہے، لذات کا دور ہے، دعوت کا ہر تقاضا شہوتوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا تقاضا ہے۔ شہوتوں کو، جو شہوتوں کو ریزہ ریزہ کرنا نہیں طے کرے گا وہ دعوت میں کبھی نہیں چل سکتا۔ اور کون ریزہ ریزہ کرے گا؟ دنیا کی ادنا شہوتوں کے سامنے آخرت کی بڑی بڑی شہوتیں جن کے سامنے ہوں گی، وہ دنیا کی شہوتوں کو اپنے قدموں سے کچلتا ہوا چلے گا، قدموں سے کچلتا ہوا چلے گا۔ اس لیے ہم ان پر محنت کا نظام بنائیں، محنت کا نظام، ان سے تقاضا کریں۔ اگر باضابطہ کوئی قیام گاہ ہے، تقاضا ہر ہفتے دینی طلبہ کے لیے ہر ہفتے 24 گھنٹے خروج کا تقاضا ہے، ہر ہفتے 24 گھنٹے خروج کا تقاضا ہے، ہر ہفتے 24 گھنٹے خروج کا تقاضا ہے۔ اور پھر مسجد کے ماحول میں رہتے ہوئے، محلوں میں رہتے ہوئے 5 عمل، یہ ہمارے مشوروں میں رہیں، یہ ہمارے مشوروں میں رہیں، یہ ہماری محنت میں رہیں۔ ہم 2.5 گھنٹے دیں گے، 8 گھنٹے دیں گے، یہ 10 منٹ دیں، 15 منٹ دیں، 20 منٹ دیں، ان کو چلائیں۔ ان کا جو فارغ وقت ہے، فارغ وقت کے بارے کا مصرف انہیں یہ بتانا ہے۔ فارغ وقت کا مصرف یہ ہے کہ تم گلی کوچوں میں، بازاروں میں جاؤ، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر کے مسجد میں لاؤ، اور لا کر کے تم ضرورت کا دین سکھاؤ۔ ہمیں انہیں اس پر تیار کرنا ہے، ضرورت کا دین انہیں سکھاؤ۔ اللہ کا فضل ہے، ایک بڑی تعداد طلبہ کی، اب ہمارے ملک میں بڑی تعداد طلبہ کی جو عصر سے مغرب طبقہ، جو تفریح کا وقت ہے، تفریح کے وقت کو انہوں نے اپنے لیے محنت کا عنوان بنا رکھا ہے۔ اب بازار کے نقشوں میں بھی جائیں گے، گندے سے گندا منظر ان کے نگاہ کا سودا نہیں کر سکتا ہے، ان کے کان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ گندے سے گندا منظر، گندے سے گندا، کتنی ہی عریانیت کیوں نہ ہو، کتنی فحاشی کیوں نہ ہو، لیکن آدمی جب آگ کو بجھانے کی نیت سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آگ سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بے دینی کی آگ کو بجھانے کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اسی لیے طلبہ کو تیار کرنا آپ کے ذمہ ہے، وضو سکھانا آپ کے ذمہ ہے، غسل سکھانا۔ ایک مسلمان اگر بال کاٹنے کا کام کرتا ہے تو بال کاٹنے کا مسنون طریقہ سکھانا۔ ایک مسلمان کپڑا دھونے کا کام کرتا ہے، کپڑا دھونے کا، کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ سکھانا۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت میں اللہ کا دین کیا ہے، ابھی سے ان طلبہ کے ذریعے تمام ابواب فقہیہ امت میں زندہ ہو جائے، تمام ابواب فقہیہ، دین کتابوں میں نہ رہ جائے، دین زندگیوں میں آ جائے۔ طلبہ کے فارغ وقت کو ترغیب دے دے کر کے اس کام کے لیے استعمال کرنا۔ اس لیے ہماری روزانہ کی محنت میں، روزانہ کی فکروں میں عنوان ہے۔ جس نے اس فکر کو چھوڑا اس نے یہ سمجھ جاؤ کہ ہاں اوپر سے اس نے اصلاح کی کوشش کی، نیچے سے فساد آتا چلا گیا۔ اسی لیے درخواست ہے طلبہ کو، اب دیکھیں گے یہ طلبہ جن کے اندر امت کا غم ہوگا، یہ امامت خالی نہیں کریں گے، وقت پر آ کر کے نماز پڑھائے چلے گئے ملازمین کی طرح، نہیں، نمازی بنانے کی محنت۔ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوگا کہ اگر ہم نے پورے محلے کے عاقل بالغ مردوں کو نمازی نہ بنایا تو میری اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ یہ انتظامیہ سے نہیں ڈریں گے، انتظامیہ سے کہ ہاں میری تنخواہ کا کیا ہوگا، انتظامیہ سے نہیں، اوقاف سے نہیں، ان کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف ہوگا، ان کے دل و دماغ میں انتظامیہ کے خوف سے اوقات کی پابندی کریں گے، اور اللہ کے ڈر سے ایک ایک عاقل بالغ مرد کو مسجد سے جوڑنے کی فکر کریں گے، نمازی بنائیں گے۔
نمازیں سکھائیں گے، نمازیں، ان کے دل میں یہ فکر پیدا ہوگی نمازی نہ بنے تو بھی میرا مواخذہ، نمازیں ان کی صحیح نہ ہوئی تو بھی میرا مواخذہ، یہ فکر ان کے دلوں میں پیدا ہوگی، ان کے دلوں میں یہ فکر پیدا ہوگی ان بازار والوں میں دین زندہ نہ ہوا تب بھی اللہ کے ہم مواخذہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، روزانہ کی محنت میں ان کو لینا، سال میں 2 جوڑ کرنا آپ کا۔ اب دینی طلبہ کا ہمارے ہاں ملکوں کے اعتبار سے یہ شروع سال ہے، پورے ملک میں اللہ کا فضل ہے، پورے ملک میں دینی طلبہ کے ابتدائی سالوں کے جوڑ کی فکریں ہیں، اور وہ جوڑ کیوں ہیں؟ ماحول میں لا کر اعمال دعوت سمجھانا اور تعلیم کی مشغولی کے ساتھ سال بھر اپنے طلبہ کے درمیان یا اپنی مسجد سے جڑ کر کے اعمال دعوت کو کرنا، یہ مقصد ہے۔ شروع سال میں تمام طلبہ کو، بالغ طلبہ کو جوڑنا اور جوڑ کر کے ان کو فکر مند کرنا، اور موقع بموقع اعمال دعوت میں ان کو جوڑنے کے لیے ملاقاتوں کی ترتیب بنانا، اور یہ ترتیب خالی علماء کے ذمہ نہیں، علماء ذمہ دار ساتھی سب مل کر کے اس کو کریں، یہ بنیادی چیز۔ اور پھر جب آخری سال آ جائے تو اس سے پہلے کہ وہ اپنا ٹکٹ بنائیں گھومنے ٹہلنے کا، اپنا ٹکٹ بنائیں اپنے ملکوں میں جانے کا، ہم ایسی ترتیب بنائیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ کا فضل ہے، ایسی محنت کہ آپ امریکہ سے طلبہ وقت لگانے آ جاتے ہیں، امریکہ سے، خلیجی ملکوں میں بعض ممالک جو جہاں دینی نظام قائم ہے، پتہ چلا جدہ سے طلبہ آ رہے ہیں، مدینہ منورہ سے طلبہ آ رہے ہیں، نظام الدین کے ماحول میں، رمضان کی چھٹیوں میں، جہاں اپنے ملکوں جیسا تعلیمی نظام، آپ کے ہاں بھی تو ایک جگہ اس طرح تعلیمی نظام قائم ہے، تعلیمی نظام، اللہ کا فضل ہے ایسا نظام، ورنہ جو بھی نظام آپ کا ہو اس نظام کے تحت آخری سالوں میں ایک جوڑ کرنا، تاکہ ان کی تشکیلیں اس سے پہلے کہ غفلت کے ماحول میں جائیں، ان کی تشکیلیں ہو جائیں۔ اس لیے ایک درخواست ہے کہ آپ ان کی فکر کریں۔ دوسری بنیادی چیز میں عرض کر رہا تھا، یہ عصری طلبہ کون ہیں جنہوں نے اپنی منزل کا بے انتہا خطرناک راستہ اختیار کیا۔ اگر ان پر محنت کا ہم نے نظام مضبوط قائم نہ کیا، مضبوط نظام قائم نہ کیا ان پر، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنے ہی ان خون پانی اور جن پر ہم نے اپنی ساری کمائی لگائی، ان کے ذریعے اپنے دین کا نقصان کرنے والے ہیں۔ اسی لیے ہر مسجد اپنے اطراف میں ان عصری طلبہ کا پتہ لگائے، عصری طلبہ کا مسجد کی سطح پر، حلقے کی سطح پر، ملک کی سطح پر ایک مشورے کا عنوان دینی طلبہ بنے، عصری طلبہ بنے، علماء بنے، ایک مشورے کا عنوان، مسجد کے مشورے کا عنوان، حلقے کے مشورے کا عنوان، ملک کے مشورے کا عنوان، ملک کے مشورے کا۔ ان کے لیے خاص محنت، روزانہ کی محنت میں تو لیں گے، لیکن خاص طور سے جو چھٹی کا دن ہے، بزرگوں کی طرف سے ہدایت ہے، جو چھٹی کا دن ہے اس دن میں اپنے محلے کی مسجد میں آبادی کی محنت کا نظام کسی ایسے وقت میں بنائیں جس وقت میں ہم ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو لا سکیں۔ جس وقت یہ نہیں ہے ہم فجر میں وقت دے پائیں گے، دائی صحیح معنوں میں وہ ہے جو مزور کے اعتبار سے اپنا وقت فارغ کرے، مزور جس سے ملاقات کرنا ہے اس کے اعتبار سے اپنا وقت فارغ کرے، یہ ہے دائی حقیقی معنوں میں۔ اس میں ہے دعوت کی حرص، اس میں ہے امت کو دین کی طرف لانے کی فکر۔ اس لیے مناسب وقت سوچیں اور اس وقت میں ملاقاتیں کر کے مسجد کے ماحول میں لائیں، مسجد کے ماحول میں طلبہ کا جوڑ نہیں کہ ہر ہفتے طلبہ کا جوڑ نہیں، آبادی کی محنت کا نظام بنائیں، اعمال کا ماحول بنائیں اور ملاقاتیں کر کے اعمال کے ماحول میں لائیں، اکرام کر کے مانوس کر لیں، ایمان کے حلقے میں بٹھا کر کے ان کے دلوں کو اس طرح نرم کریں جس طرح لوہے کو مٹی میں نرم کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ نرمی سے تھوڑی سی بات تھوڑی سی کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو دماغ محفوظ ہو جائے گا، دل محفوظ ہو جائے گا، ورنہ گناہوں کے نقشے اتنے قائم ہیں، آپ جس ماحول میں ہو گناہوں کے نقشے اتنے قائم ہیں کہ آپ کی ساری صلاحیتیں بکھر جائیں گی اور آپ دنیا کے اعتبار سے جہاں پہنچنا چاہے تو وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اگر صلاحیتیں گناہوں میں مشغول ہو گئیں تو سچ بتاؤ وقت گزاری کرے گا یا اپنی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرے گا؟ کیا کرے گا؟ وقت گزاری کرے گا، وقت گزاری۔ ہمیں دنیا کا بھی نفع سمجھانا ہے،
کہ وہ اللہ کے بندے تیری صلاحیت محفوظ ہو جائے گی، تیری صلاحیت مجتمع ہو جائے گی، تو جہاں پہنچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مددوں سے تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے، اور پھر اس حفاظت کی برکت سے تیری آخرت بن جائے گی۔ نماز پر اس کو آمادہ کرے، مشورے کے لیے آمادہ کرے، دھیرے دھیرے مانوس ہو جائے تو اس کو اپنے کلاس کے طلباء پر محنت کے لیے آمادہ کرے، اپنے محلے کے طلباء پر محنت کے لیے آمادہ کرے، اپنے مانوس ساتھیوں کو اس ماحول میں لانے کی فکر، دھیرے دھیرے موقع اور بڑھے تو ہاں اب ان کو ہمارا خروج ہے تو آپ کہہ دیں کہ ہاں ہم اس مسجد میں تھے، یہاں آؤ، آپ ان کو وہاں بلائیں، مرکز میں بلائیں، دھیرے دھیرے اللہ نے چاہا وہ 3 دن لگائیں گے، 3 دن لگائیں گے۔ اللہ نے چاہا ایسے طلباء فارغ ہوں گے تو کوئی نوکری کوئی جاب کرنے سے پہلے اللہ نے چاہا وہ 4 مہینے لگائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے اب ایسا ماحول ہندوستان میں قائم ہے اور اس طرح کے ملکوں میں قائم ہو چکا ہوگا کہ اللہ کا فضل ہے ایک بڑی تعداد اپنا کورس مکمل کیا، کمپلیٹ کیا، اور 4 مہینے کے لیے ایسے جج ہیں، جج ہم تو یو پی کے ماحول میں بتا رہے ہیں، جو کالجوں کے ماحول سے زمانے میں دعوت سے گزرے، وہ سخت ماحول میں اسی لباس کے ساتھ عدالت کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اسی عدالت۔ ہمارے ایک دوست پہلی پوسٹنگ جب گئے ضلع جج راؤنڈ پہ آیا، اس نے کہا جاوید خان ایسا، کہنے لگے سر اگر کچھ کہیں گے تو کل سے ٹوپی نہیں امامہ باندھ کے آؤں گا میں، ہمیں تو اپنی آخرت پیاری ہے، امامہ۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، اس لباس کے ساتھ کتنے لوگ جن کو پتا چلتا ہے کہ ہاں فلانے سے متعلق ہیں، سر کسی طرح کوشش کر دیجئے ہمارا مقدمہ ان کے پاس، یہاں انصاف ہوتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا تعارف، یہ ہے اسلام کا۔ ابھی ہم ایک بڑے ٹیچر کے پاس گئے ملاقات کے لیے، ان کا بڑا لمبا چوڑا نظام، بڑا لمبا چوڑا، میں نے کہا 2 بات کرنے میں آیا ہوں، بڑا لمبا چوڑا نظام ان کا، 2 بات۔ میں نے کہا آپ جو مسلم بچیاں آپ یہاں پڑھتے ہیں ان کے نماز کا کیا کرتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ انٹرول، یعنی ایک چھوٹی جگہ ان کا میں نے دیکھا، ٹھاکر برہمن ایسے لوگ، ان کے سارے اس میں ماشاءاللہ ایسا مضبوط نظام۔ میں نے کہا انٹرول آپ ایسے وقت میں کرو جب ظہر کا نماز شروع ہو، ظہر کی نماز۔ میں نے پوچھا کیا انتظام لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کی نماز کے لیے کیا انتظام ہے؟ اور پھر ان سے کہا میں نے یہ عجیب کہنے لگے کہ ہمارے 3 بیٹے ہیں، MBBS اور MD، اللہ کا فضل ہے ہمارا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے زندگی میں کوئی نماز اس کی قضا نہیں کی، سبحان اللہ، زندگی۔ میں یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا میں نے کہا اپنی نوکری کا آپ سرکاری کیا کر رہے ہیں؟ سرکاری آپ تو وقت دیتے ہوں گے، دماغ تو اپنے اس نظام کو دیتے ہوں گے، اگر آپ نوکری پر باقی ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، تو کیا آپ کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوا کہ میں اللہ کے ہاں خائن ہوں، مجرم ہوں، میرے لیے تنخواہ جائز نہیں ہے؟ کہنے لگے مفتی صاحب میں نے ریزائن دے دیا، میں نے ریزائن، اور جب میں لے گیا کاغذ دینے کے لیے تو ضلع کے انتظامیہ نے کہا کہ محمود صاحب ایسے آدمی کا استعفیٰ ہم نہیں قبول کر سکتے، ہمارے بس کا نہیں۔ آپ سے پورے ضلع میں پوچھتا کون ہے کہ آپ کالج آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ کا ہمارے کالج سے صرف جڑا رہنا ہی ہمارے لیے عزت کی چیز ہے، ہمارے لیے عزت کی چیز ہے۔ یہ ہے اسلام کا تعارف، میں کہہ رہا ہوں، یہ اسلام کا۔ کہنے لگے آپ میں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جس کا ڈر میرے دل میں ہے وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگے کون؟ کہنے لگے وہ ہے ہمارا اللہ، جس کے پاس ہمیں جانا ہے، جس کے پاس ہمیں جانا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا اتنا بڑا نظام قائم ہے، یہ وقت تو دیتا ہے لیکن دل و دماغ نہیں دے سکتا۔ میں اللہ کے پاس مجرم بن کر نہیں جانا چاہتا۔ یہ ہے تعارف، یہ ہے تعارف۔ آپ جب محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو اسلام کے غفلت اور گناہوں کے ماحول میں اسلام کا تعارف کرانے والے ایسے افراد تیار ہوں گے۔ لیکن وہ کہاں سے تیار ہوں گے؟ جب آپ ابھی سے ان پر محنت کریں۔ اس لیے درخواست ہے ایک محنت کا نظام آپ ان پر مضبوط بنائیں، محنت کا نظام، اور یہ بے انتہا آپ کے اکرام کی محتاج ہے، آپ کے تعریف قلب کی محتاج ہے۔
آپ نے ذرا سا ان کے ساتھ کسی طرح کا روکھاپن دکھایا تو یہ سمجھ جاؤ کہ آپ نے ان کو قریب نہیں کیا، آپ نے دور کیا۔